چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں۔ آج اس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں۔ جہاں اس موضوع کی اہمیت مسلم ہے، وہاں یہ سنجیدگی بھی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس بات پر بحث کرنے سے پہلے کہ عورت کا اصل مقام چراغ خانہ کی حیثیت سے ہے یا شمع محفل کی شکل میں، ہم مختلف ادوار میں عورت کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عورت چراغ خانہ ہے، لیکن اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں مختلف ادوار میں عورت کی حیثیت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو قوم سب سے زیادہ مہذب سمجھی جاتی تھی وہ اہل یونان تھی۔ ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق تھی۔ تمدنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں یہ طرز عمل تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ عصمت فروشی یونانی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک کے لیے مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ کام دیوی کی پرستش عام یونان میں پھیل گئی۔ آرٹ کے ماہروں نے شہوانی جذبات کو جسموں میں نمایاں کیا۔ یونانیوں کے بعد پہلے روم کا نظریہ عورت کے بارے میں بدل گیا۔ ان کے یہاں نکاح ایک قانونی معاہدہ بن کر رہ گیا۔ اخلاق اور معاشرت کے بند جب ڈھیلے پڑ گئے تو روم میں شہوانیت، عریانی اور خواہشات کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ تھیٹروں میں بے حیائی، عریانی کے مظاہرے ہونے لگے۔ جسم فروشی کے کاروبار کو اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ عہد کیسر میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ اور طوائف بننے سے روکنے کے لیے ایک قانون نافذ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ نئی مغربی معاشرت میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں نمائش، عریانی، خواہشات اور غیر معمولی ترقی دی کہ دونوں صنفوں کے اندر یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ صنف مقابل کے لیے زیادہ جاذب نظر بنے، یعنی بناؤ سنگار کریں۔ حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ حدود کو توڑتی چلی جا رہی ہے۔ جناب عالی، اب ہم اس عالمگیر مذہب جب اسلام کی طرف آتے ہیں جس نے عورت کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، دنیا پر واضح کر دیا کہ عورت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عورت کا مقام رسول کی اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے برعکس اسلام میں عورت کو کیا حیثیت حاصل ہے، بشرطے کہ وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکے۔ اسلام خاندان کی تنظیم کرتا ہے۔ اس تنظیم میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے۔ کسب مال کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ اس مال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنے گھر میں حکومت کے دائرہ اختیار میں آنے والے اختیارات رکھتی ہے اور گھر کے اندر ہونے والے تمام اقدامات کے بارے میں جواب دیتی ہے۔ معزز بھائیو بہنوں، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جہاں عورت کا مقام اس کا گھر ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے کچھ آسانیاں بھی رکھ چھوڑی ہیں، اور وہ یہ کہ قواعد و حدود کو ملحوظ خاطر رکھ کر عورتیں حاجات کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن چراغ محفل کی حیثیت سے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت، کہ تمہیں اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم قرآن کا منشا یہ ہے کہ عورتیں گھر کے حدود میں قدم باہر نکال ہی نہیں سکتی، مگر یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود۔ عورتیں اس کی مجاز نہیں ہیں، آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں پھریں اور مردانہ اعتماد میں گھل مل جائیں، جیسا کہ آج کل بعض لوگ عورتوں کی
بے انصافی کی تلافی کرنے چلے مگر ساتھ ہی غلط کاموں کے مرتکب ہو بیٹھے۔ میرا مطلب آج یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ عورت مرد کے برابر حقوق رکھتی ہے، اور آج یہ بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے مختلف نعرے جن کے اس طرح کی محافل میں ذکر کرنا بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے دماغوں پر مادیت کا غلبہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے عورت کو معاشی اور تمدنی غلامی سے نجات دلانے کے یہ معنی سمجھے ہیں کہ ان کو بھی مرد کی طرح خاندان تک کمانے والا فرد بنا دیا جائے۔ مادیت کے نقطہ نظر سے اس طریقہ میں بڑی جاذبیت تھی۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی کرتے چلے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم بھی دیا کہ گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے لیے نئے بناؤ سے ہار نہ کرتی رہو۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخی بیان کی ضرورت نہیں۔ جاہلیت اولا میں یعنی پرانے زمانوں میں عورتیں خوب بن کر اور سنور کر نکلتی تھیں، جس طرح دور جدید کی جاہلیت میں نکل رہی ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تمہاری صحیح جگہ تمہارا گھر ہے۔ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے تم اس لیے سبکدوش کی گئی ہو کہ تم سکون و وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو، ہم اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن نکلتے وقت پوری عصمت اور اپنی عزت کو ملحوظ خاطر رکھو۔ عورت کے معاملہ میں نقطہ عدل کو پانا اور اسے سمجھنا اور اس پر قائم رہنا انسان کے لیے بہت دشوار ثابت ہوا ہے۔ بعض حضرات اسے پاؤں کی جوتی سمجھ بیٹھے اور بعض حضرات نے دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرنگی عورتوں کی زینت و آسائش اور ان کے آزادانہ نقل و حرکت اور فرنگی معاشرت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا تو اضطراری طور پر ان کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش عمارتی عورتیں بھی اس روش پر چل پڑیں۔ 19ویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی اس کے اصل محرک بھی یہی جذبات اور رجحانات تھے۔ پھر بے لگام آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت چراغ خانہ سے چراغ محفل بن کر رہ گئی۔ تھیٹروں میں رقص اور فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی عورت کو بنایا گیا کہ خوبصورت عورتوں کی خدمت حاصل کی جائے اور ان کو زمانہ زیادہ سے زیادہ برہنہ اور زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیز یعنی پرکشش منظر میں دیکھے۔ عورت کو اس نہایت منظم طریقے سے بین الاقوامی تجارت کی حد تک پہنچا دیا گیا۔ زینت و آرائش کے عجیب و غریب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیلایا گیا تاکہ عورتوں کے جذبہ حسن آرائی کو بڑھا کر دیوانگی تک پہنچا دیں اور اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹیں۔ کچھ لوگوں نے اس عریانی فیشن کو اس طرح پیش کیا کہ عورتوں کو ماڈل بنا دیا گیا تاکہ نوجوان لڑکیوں میں ان لباسوں کو پہننے کا شوق پیدا ہو اور اس طرح موجد یعنی لباس بنانے والا اپنی تجارت کو فروغ دے سکے۔ رفتہ رفتہ لوگ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مشکل سے ہی تجارت کا کوئی شعبہ ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں عورت کو استعمال نہ کیا گیا۔ عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار بن ہی نہیں سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، عورت کی تعلیم کو ضرورت کے تحت لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ وہ کمانے کی قابلیت حاصل کر لیں، وہ سوشل ورک کرتی پھرے، یونین کونسل اور میونسپلٹیوں میں جائے، غرض کو سب کچھ کرے جو گھر سے باہر کیا جا سکتا ہو اور اس سے کچھ غرض نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر ہے۔ نتیجتاً آج جب ایک عورت کسی سیمینار میں ہیروئن پر لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور نوجوان
ان کی لعنت سے باز رہنے کی نوجوانوں کو ان کی لعنت سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے، اس وقت اس کا اپنا بیٹا ہیروئن کی نشے سے چور ہوتا ہے۔ اس کا سبب کوئی پردہ خفا میں نہیں ہوتا، نہ محتاج تشریح ہے۔ اس فرح عورت کا وقار مجروح ہو کر رہ گیا اور یہ صرف محفلوں کا چراغ بن گئی ہے۔ حالانکہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہے جس کی مثال کسی اور سوسائٹی میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی، عقلی اور روحانی حیثیت سے عزت اور ترقی کے بلند درجوں تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے۔ اس کا عورت ہونا کسی مرتبہ میں بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہے۔ مگر بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض خواتین اپنے آپ کو فرنگی تہذیب میں رنگ رہی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت کی حیثیت میں نہیں بلکہ مرد بنا کر دیا گیا۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں، ایک اصل حقیقی عورت کے لیے اب کوئی عزت نہیں۔ اگر ہے تو اس مرد مونس اور یا زن مسکر کے لیے جو جسمانی حیثیت میں مرد ہے اور تمدن و معاشرت میں مرد کے لیے ہی کام کرے، بلکہ الوہیت کی عزت نہیں، رجولیت کی عزت ہے۔ اسلام اور صرف اسلام ہی ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ کی حیثیت سے عزت و شرف کا مرتبہ دیا اور صحیح معنوں میں علوثیت کا درجہ بلند کیا۔ لہذا اس مقام پر بحث سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کی عزت، مقام وقار، حیثیت، عزت صرف اور صرف اس وقت برقرار رہ سکتی ہے جب وہ گھر کا چراغ اور خواتین محفلوں کے چراغ بنے پھر رہی ہیں اور ان کا کوئی وقار اور عزت انہیں سوسائٹی میں کوئی وقار حاصل ہے بھی وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہیں عورتوں کی چراغ خانہ کی حیثیت پر اعتراض ہے، ان کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص انسانی چہرے پر سرے سے سر سے ناپنے کی ضرورت کا قائل ہی نہ ہو اور اس بنا پر وہ اس شخص کا مذاق اڑانا شروع کر دے کہ ان کے چہرے پر اس کا ناک نظر آئے۔ جناب معزز بہنوں اور بھائی، یہ میرا موضوع تھا جس پر میں نے آج اپنی بات کی۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں۔ ان باتوں پر، ان الفاظ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ الفاظ اچھے لگیں تو ان کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔